الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آقائے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار جھوم کر درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق امام عشق و محبت علیہ رحمت رضوان نے نظم کی شکل میں یوں فرمایا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت کے بھکاری بنے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا درا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے اس خوبصورت موقع پر کہ نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت پاک اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، بڑا احسان، بڑا احسان۔ کون فرماتا ہے؟ رب قدیر و جبار فرماتا ہے۔ جس احسان کو خالق کائنات بڑا کہے، اس احسان کی بلندی، اس احسان کی عظمت اور اس احسان کی کامیابی کا اندازہ بھلا عقل انسانی کیسے لگا سکتی ہے؟ بڑا احسان فرمایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر۔ وہ احسان کیا؟ آنکھ دیا تو نہیں، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، رسول بھیج کر احسان جتایا ہے پروردگار عالم نے۔ اس رسول کی آمد کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے نفع بخش ہے کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا کسی خاص خطہ کے لیے، خاص ملک کے لیے، خاص طبقہ کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ تو کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، اور کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ آقا نے اپنے نہیں فرمایا بلکہ جس خالق کائنات نے بھیجا ہے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یقیناً رحمت خوشی کی چیز ہوتی ہے، رحمت انسان کو کامیاب بنانے کا ذریعہ بنا کرتی ہے، رحمت انسان کو گمراہی سے نکال کر راہ مستقیم پر لانے کا کام کیا کرتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے
اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کھلی گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، فسق و فجور میں، ظلم و ستم ان کی زندگی کا شعار تھا۔ حلال و حرام میں کوئی امتیاز نہیں، صحیح غلط میں کوئی فرق نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیج کر احسان فرمایا کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہر ایک کو ہر ایک کا حق بتایا ہے۔ انسان کیسے انسان بنتا ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت و محبوبیت کیسے حاصل کرتا ہے، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میرے دوست، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ خود خداوند قدوس نے فرمایا، اور کیوں نہ ہو، دنیا یہی بتاتی، ہم اور آپ یہی جانتے ہیں کہ ہر انسان یکساں نہیں ہوتا ہے، ہر صبح برابر نہیں ہوا کرتی ہے، ہر شام برابر نہیں ہوتی ہے، ہر دن برابر نہیں ہوا کرتا ہے، ہر سال برابر نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ واقعات اور حادثات کی بنیاد پر ایک دن دوسرے دن سے ممتاز ہوا کرتا ہے، ایک صبح دوسرے صبح سے ممتاز ہوا کرتی ہے، ایک شام دوسرے شام سے ممتاز ہوا کرتی ہے، ایک پیڑ دوسرے پیڑ جیسا نہیں ہے۔ یہاں تک قدرت کا یہ نظام ہے، ایک ہی پیڑ کی دو پتیاں آپ توڑیں اور دونوں کو ملائیں، دونوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ خداوند قدوس کی بے مثال قدرت کی نشانی ہے۔ یہ ایک ہی پیڑ ہے، ایک ہی درخت ہے، دو پتیوں کو توڑیں آپ، اب توڑ کر کے ملائیں، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ملے گا، یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دو پتیاں آپس میں برابر نہیں، دو پیڑ پودے برابر نہیں، تو یقیناً ہر دن برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ہر رات برابر نہیں ہو سکتی ہے، ہر صبح و شام برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پتہ لگایا جائے کہ کائنات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو بالکل کلیئر ہے، واضح اور ظاہر ہے کہ کائنات میں سب سے بہترین مخلوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ایسی مخلوق، ایسی شان والی مخلوق ہے، ایسی آن والی مخلوق ہے، ایسی عظمت و رفعت والی مخلوق ہے کہ رب قدیر و جبار نے انہی کے صدقے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ اس کائنات میں بہت بڑی بڑی مخلوق ہے، لیکن صدقہ ہے مصطفیٰ کا، مضبوط ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا، بڑی بلندیاں حاصل کیے ہوئے ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا، بڑی قربت و نزدیکی حاصل ہوئی ہے، لیکن صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ یقیناً یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ہر حال میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر لمحے میں اس احسان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ رب تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا احترام زندگی کے ہر لمحے میں کریں گے تو الحمدللہ ہم باعزت ہوں گے، باوقار ہوں گے، ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ذلت و رسوائی سے نکالنے کا سبب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سبب ایک انسان گرے ہوئے کو اعلیٰ مقام دینے کا ذریعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ایک جھگڑالو کو، ایک بگاڑو کو اچھا انسان بنانا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی تعریف، آمد کا انداز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر میرے گود میں آیا تو وہ سجدہ ریز ہوا، وہ اپنی پیشانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اب بھی اس دنیا میں تشریف لایا ہے اور اپنی پیشانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ اس عظیم الشان احسان کا یہ خوبصورت انداز یہ بتاتا ہے کہ بندوں کے لیے سجدوں سے جڑے رہنا بہت بہترین عمل ہے، بندوں کے لیے سجدوں کا احترام کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے، بندوں کے لیے سجدوں کا احترام کرنا اور عملاً احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے اور بہت نفع بخش عمل ہے۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے
اتنی لمبی مدت گزر گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دھرتی پہ آئے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پھیلائے ہوئے اور پھیلے ہوئے اتنی لمبی مدت ہو گئی۔ کیا ہم رب تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم احسان کا ادب کرتے ہیں؟ کیا ہم احترام کرتے ہیں؟ کیا اگر احترام ہوتا تو پھر رسول اللہ کی وہ ادا ہماری زندگی میں ہوتی۔ دنیا میں تشریف لائے اور سجدوں سے جڑ گئے، دنیا میں تشریف لائے، سجدوں کی اہمیت کر بتائی، دنیا میں تشریف لائے، رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو بتایا، رب تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کو بتایا۔ چونکہ اس ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور ظہور اس ماحول میں ہو رہا ہے جہاں کوئی خدا کو پہچانتا نہیں تھا، جو خدا کو جانتا نہیں تھا، خدا ہے کیا، کھاتا تھا، رزاق کا پتہ نہیں تھا، زندہ تھا لیکن زندگی دینے والے کا پتہ نہیں تھا، معاشرے میں مرتا بھی تھا لیکن موت کون دیتا ہے یہ پتہ نہیں، سورج کی دھوپ سے وہ نفع حاصل کرتا تھا لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ سورج کو مسخر ہمارے لیے کس نے کیا ہے، زمین سے اناج اگایا کرتا تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ زمین کو ہمارے لیے مسخر اور پابند کون بنایا ہے، ہزاروں طرح کے پیڑ پودے پھل فروٹ سے نفع حاصل کیا کرتا تھا لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ آخر ایک پیڑ میں پھل دینے والا کون ہے، پھل میں مختلف قسم کے مٹھاس دینے والا کون ہے، رس دینے والا کون ہے۔ تو رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس پتھریلی زمین میں اور پتھر سے بھی سخت دل والوں کے پاس بھیجا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو قوم خدا کو نہیں جانتی تھی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو خدا کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ جس قوم کا تعلق خالق کائنات سے نہیں تھا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے اس قوم کو رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا علم عطا فرمایا، خالق کی خالقیت کا علم عطا فرمایا، رازق کی رازقیت کا علم عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد ہمارے اندر کتنا سدھار ہے، وہ کتنے بگڑے لوگ تھے، وہ کتنے بگڑے لوگ تھے جو رب کو نہیں جانتے تھے، کتنے بگڑے لوگ تھے وہ جس کو رب کا پتہ نہیں تھا۔ آج ہمیں تو رب کا پتہ ہے نا، ہمیں تو رب کا پتہ ہے نا، اتنا تو علم ہے نا کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اتنا تو علم ہے نا کہ ہمیں زندگی دینے والا کوئی ہے، اتنا تو علم ہے نا کہ ہمیں موت دینے والا کوئی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اور آپ انتشار کے شکار ہوں، بے چینی کے اگر شکار ہوں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا حساب لگانا چاہیے، صبح و شام ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جو قوم اتنی بگڑی تھی کہ رب کا پتہ نہیں تھا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جڑے کیا؟ جڑنا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ درندہ صفت انسان جس کے اندر شکلاً انسان پر حیوانیت اس کے اندر تھی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ایسا انسان بنا دیا، ایسا انسان بنا دیا کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گئے۔ اب وہ فرشتہ صفت کل درندہ صفت انسان تھے، انسانی شکل میں حیوان چلتا پھرتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جب جڑتا ہے تو وہی انسان فرشتہ صفت بن جایا کرتا ہے۔ وہی انسان ہے جس کے اٹھنے بیٹھنے پر فرشتہ رشک کیا کرتے ہیں، وہی انسان ہے جو فرشتوں سے بہتر ہوا کرتا ہے، وہی انسان ہے جن کی پیروی کے لیے فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں۔ میرے دوست، اتنی لمبی مدت گزر گئی ہے، آج ہمارا معاشرہ کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ہم علاج کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ربیع النور شریف کا مقدس اور بابرکت مہمان و مہینہ بتایا نہیں کہ دن برابر نہیں ہو سکتا جب کائنات میں سب سے بہترین مخلوق رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بہتری کا عالم یہ ہے، شان بان کا عالم یہ ہے کہ کائنات کی ہر بڑی چھوٹی مخلوق اسی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے پیدا فرمایا۔ امام عشق و محبت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ یاد رکھو، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، یعنی ان کی محبت اگر نہیں ہے، ان کی پیروی نہیں ہے، ان کی ادا نہیں ہے،
اس زندگی کی کوئی قیمت رب کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں تو اس زندگی کی قیمت ہے جس زندگی میں رسول اللہ کی پیروی پائی جاتی ہے، زندگی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے، رسول اللہ کی ادائیں پائی جاتی ہیں، تو اس زندگی کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ اگر صرف کھاتا پیتا ہے زندگی، اگر انسان کھاتا پیتا ہے، رسول اللہ کی محبت سے اس کا دل عاری ہے، رسول اللہ کی الفت سے اس کا دل خالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ان کی زندگی اگر زندگی خالی ہے، تو یاد رکھو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور امام عشق محبت علی رحمت رضوان دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم کی ادائے پاک، تشریف لائیں، سجدہ کریں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جھنڈے ہلاتے ہیں۔ اور اب تو ہمارے ہاں مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر کسی نے محبت کا اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ ہم کسی کو فلاں طرح مانتے ہیں، اگر وہ میرے طرح مانتا ہے تب تو وہ ماننے والا ہے، اگر میرے ماننے کی طرح نہیں مانتا تو پھر وہ ماننے والا نہیں ہے۔ اپنے کل کارخانے کے محبت کے معیار بنا لیا لوگوں نے۔ ان پڑھوں نے معیار بنایا ہے، جاہلوں نے معیار بنایا ہے، ہر دھرموں نے معیار بنایا ہے، نفس پرستوں نے معیار بنایا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معیار سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا معیار جو رب نے بتایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے یوں معیار بتایا، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، مجھ سے محبت کرنے والا رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، رب سے محبت کرنے والا رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تبھی ہوگی جب زندگی میں رسول اللہ کی پیروی ہوگی۔ اور پیروی میں سب سے اہم فرائض و واجبات جو فرض ہیں اس کو ادا کرنا، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا۔ چونکہ اگر ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں واقعی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر نفلی عبادتیں کرتا ہے، نفل کام کرتا ہے، مستحب کرتا ہے، پر وہ فرض سے اس کی زندگی خالی ہے، فرض کا بوجھ اس کے اوپر ہے، ابھی واجبات کے بوجھ اس پر ہیں، صبح سے شام تک زندگی کا ہر پل نفل عبادت کرتا رہے، مستحب کرتا رہے، اگر فرض کی ادائیگی نہیں ہے، اگر فرض اس کے ذمہ باقی ہے، واجبات ان کے ذمہ باقی ہیں، ایک طرف حرام کام کرتا ہے، مکروہ تحریمی کرتا ہے، دوسری طرف پھر خوب نفلی عبادتیں، مستحب اعمال، مستحسن اعمال خوب کرتا ہے، ان مستحب اور مستحسن اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے جب تک کہ فرائض کی ادائیگی نہ ہو۔ فرائض کی طرف توجہ دیں، فرائض کی طرف توجہ دیں، جو چیزیں ضروری ہے پہلے کرنا ضروری ہے وہ کریں، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اگر نفلی عبادتیں ہوں، مستحبات عبادت ہوں، اگر مستحسن چیزیں اگر ہوں تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ پر فرائض و واجبات کی ادائیگی اگر نہیں ہے تو کتنوں کچھ کر لیجئے۔ اس لیے ہے نا ہمارے ہاں بہت سارے ہم اور آپ اپنے محبت کا معیار، ہمارے حضرت کو ایسا نہیں مانتا، وہ گستاخ ہے، وہ ہمارے حضرت کو ایسا نہیں مانتا ہے۔ میرے بھائی زبان ہے آپ کے منہ میں، آپ کی زبان ہے میرے منہ میں، میری زبان ہے، جو چاہیں بول دیں، لیکن حساب تو ہوگا نا۔ ہمیں زبان کا استعمال تو سنبھل کے کرنا چاہیے نا جی، ایسا تھوڑے کہ منہ میں زبان ہے جو چاہیں آپ بولتے چلے جائیں آپ، نہیں، مصطفیٰ کی ذات کو آپ اپنی زبان سے ناپنا چاہتے ہیں، آپ رسول اللہ کی محبت کو آپ اپنے کارخانہ سے نکالنا چاہتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کا معیار آپ اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتے ہیں۔ جس رسول کو خالق کائنات نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو وجہ تخلیق آدم ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اب ان سے محبت کا معیار خود ساختہ نہیں ہوگا،
ان سے محبت کا معیار وہی ہے جو قرآن مقدس نے بتایا ہے، ان سے محبت کا معیار وہی ہے جو اس ذات پاک نے خود اپنی 63 سالہ زندگی میں بتایا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کچھ بھی ہوگا تو اس محبت کا کوئی دام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے، کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے اور آپ کے توسط سے ماں بہن بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فرائض کی طرف دھیان دیں، نماز پڑھنا سیکھیں، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی نیک کوششیں کریں، وقت پر نماز پڑھیں۔ رسول اللہ نے سجدہ کر اس کی اہمیت بتائی ہے۔ پھر حقوق العباد میں جو واجبات ہیں، بندوں کے جو بندوں پر حقوق ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو آپ کی ذات سے۔ آپ کے اوپر آپ کے والدین کے حقوق ہیں، اگر آپ والدین ہیں، گارجین ہیں، تو آپ پر اولاد کے حقوق ہیں۔ آپ کہیں کسی کے بغل میں رہتے، آپ کا گھر کسی کے بغل میں ہے تو اس پڑوسی کا بھی آپ پر حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں فرمایا، جی عمل کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت کردار کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت انداز کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے۔ آج دنیا بے چین ہے، لاکھ کوشش کر رہی ہے، صدیوں سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو داغدار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پوری دنیا میں اسلام کو داغدار کرنے والے اب تک ناکام رہے ہیں اور صبح قیامت تک ناکام رہیں گے۔ آج کس بے چینی کے ماحول میں اسلام بہت تیزی سے پھیلتا۔ اگر ہم واقعی سچا مسلمان ہوتے، اگر ہماری زبان پر گالی اگر نہ ہوتی، زبان پر چغلی نہ ہوتی، غیبت اگر نہ ہوتی، سجدوں سے ہم جڑے ہوتے، اگر حرام سے بچے ہوتے، اگر شراب کے اڈے سے ہم بچے ہوتے، مار پیٹ سے اگر ہم بچے ہوتے، لڑائی جھگڑا سے ہم بچے ہوتے، ایک دوسرے کے حقوق کا اگر خیال کیے ہوتے، تو آج کس بے چین ماحول میں اسلام اور تیزی سے پھیلتا۔ اسلام پھیل رہا ہے، ہزارہا قانون بنانے کے باوجود، دبوچنے کے باوجود۔ کسی نے کہا بڑا خوبصورت انداز میں، ایک غبارے کو ایک طرف اگر دابو گے تو دوسری طرف پھیلے گا۔ ابھی یہاں دابنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہاں ان بھکت اسلام نہیں قبول کرتا، پڑھے لکھے لوگ اسلام قبول کیا کرتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ اسلام قبول کیا کرتے ہیں۔ ان پڑھ گنوار کو کیا پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہے، اسلام میں کیا کمالات ہیں، اسلام کی کیا خصوصیات ہیں، جب ہم کلمہ پڑھ کے اسلام کو نہیں جانتے ہیں۔ جو کلمہ سے دور ہے، جو دور کرنے کے نئے نئے منصوبے بناتا ہے، وہ کیا جانتا ہے کہ اسلام میں کیا خوبی پائی جاتی ہے، اسلام میں کیا کمال پائے جاتے ہیں۔ جب ہم ماننے کے لیے، جاننے کے لیے، ہم جاننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو اسے کیا پتہ چلے گا۔ میرے بھائی آؤ اسلام پڑھو، اسلام پڑھو، پڑھو اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، عملاً محبت کرو۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہونی چاہیے۔ ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کی رحمت سے ہمارا خالی نہیں ہے۔ اگر یادوں سے ہماری زندگی کا لمحہ خالی ہو تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے، یہ بہت نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی اور سچی محبت کرنے کی نیک کوششیں کرو، اچھی اور سچی محبت کرنے کی نیک کوششیں کرو عملاً۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا، ہمیں پڑھنا ہوگا، چونکہ علم کے بغیر عمل پاسبل نہیں ہے۔ یہ پہلے پڑھنا ہوگا، ہمیں دیندار بننا ہے تو ہمیں دین پڑھنا ہوگا، دین پر عمل ہوگا، پھر ہم دیندار بنیں گے۔ ہمیں اسلام پڑھنا ہوگا، احکام اسلام کو جاننا ہوگا، پھر احکام اسلام پر عمل کریں گے تو اللہ ایک دن کرم فرمائے گا، اپنی نزدیکی عطا فرمائے گا، اپنی قربت عطا فرمائے گا، رحمت خاصہ سے نوازے گا پروردگار عالم۔ جب تک ہم سسٹم میں نہیں آئیں گے تب تک پھر ہم عزت دار نہیں بن سکتے ہیں، باوقار نہیں بن سکتے ہیں۔ پڑھیے اسلام کو، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، دین کی طرف مائل ہوئیے، اپنی اولاد کو دین سے جوڑیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی اور احکام قرآن جاننے کی، اسلام اور اصول اسلام اور ضابط اسلام جاننے کی کوشش کیجیے۔ جس طریقے سے دیگر سبجیکٹس کے لیے بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے دل سے بتاؤ میرے دوست،
قرآن ایک سبجیکٹ، فقہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ دین سبجیکٹ ہے. کیا دیگر سبجیکٹ کے پیچھے جو محنتیں آپ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، پیسے جو خرچ کرتے ہیں، کیا ان سبجیکٹس اور عنوان سے کمزور سبجیکٹ قرآن کا ہے کیا؟ فقہ کا سبجیکٹ کمزور ہے کیا؟ رسول اللہ کی محبت کا سبجیکٹ کمزور ہے؟ کائنات میں سب سے مضبوط اور بہترین سبجیکٹ رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تب تک ہمیں اور آپ کو ہاتھ نہیں آ سکتی ہے جب تک رسول اللہ کی زندگی کے تیور کو نہ پڑھیں، انداز زندگی کو نہ پڑھیں اور نہ اپنائیں، تب تک رسول اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے. یہ فالس محبت لے کے نہ چلیے، کل کام نہیں آئے گا. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آؤ یار دین سے جڑو، یار دین سے جڑو. ہماری اور آپ کی کچھ اوقات نہیں ہے، ہماری آپ کی کچھ اوقات نہیں ہے. ہم سے بھی بڑھیا آدمی، ایک سے ایک آدمی پڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن ہمارا گن گاتا ہے تو باڈی کی وجہ سے نہیں، مکان دکان کی وجہ سے نہیں، خاندان اور طبقہ کی وجہ سے نہیں. قرآن اگر کہتا ہے کنتم خیر امت، اگر قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو صرف رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر بہترین امت کہہ رہا ہے قرآن. رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے. اس نسبت سے جڑو، اس نسبت کو مضبوط کرو. الحمدللہ سبھی لوگ مضبوط کریں. میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں. الحمدللہ وہ خوبصورت گھڑی، ایسے اہل ایمان کے لیے ہر وقت خوبصورت اگر اچھا کام کیا جائے تو. کہا ہے نا، ہر شب قدر است گر قدر دانی. ہر رات قدر کی رات ہے اگر آپ اس کی قدر کریں. ہر رات قدر کی رات ہے اگر قدر کریں. تاہم کچھ خصوصیت ہوتی ہے جس خصوصیت کی بنیاد پر کوئی صبح جو ہے ممتاز ہو جایا کرتی ہے، کوئی شام ممتاز ہو جایا کرتی ہے. ایک صبح کائنات میں اللہ پاک نے دیا ہے. بہترین مخلوق، کائنات کے سب سے بہترین شان بان آن والی مخلوق کی جب ولادت ہوئی جس صبح کو، وہ صبح دنیا میں بے مثال صبح ہے. نہ اب تک صبح ہوئی ہے، نہ صبح قیامت تک ویسی صبح ہوگی. ایسی صبح نہیں کبھی ہوگی میرے بھائی. وہ صبح آنے والی ہے. آنے والے بدھ یعنی 26 تاریخ کو ہم اہل سنت والجماعت، ایک مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن جڑنا چاہیے. اس عمل کے حوالے سے اظہار محبت کرنی چاہیے. وہ ہے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ العزیز آنے والے بدھ کو 8:30 بجے حسب معمول اڑن پڑا کربلا میدان سے جلوس نکلے گا. انشاءاللہ العزیز جلوس نکلے گا. ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ وقت مقررہ پہ صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے، خوشبو لگا کر اور زبانوں میں درود مصطفیٰ سجا کر کے وہاں حاضر ہونا. الحمدللہ آقا کی یادیں دل میں لیے ہوئے حاضر ہونا ہے. اور درود مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جو مقررہ روٹ ہیں، جو ایریا ہے، جو راستہ ہے، پرسکون انداز میں خاموشی کے ساتھ. ہمیں دنیا کو دکھانا نہیں ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں. دنیا دیکھ کر خود جانے گی کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہمیں بتانا نہیں ہے. یہ ادا ایسی ہونی چاہیے، انداز ایسا ہونا چاہیے ہمارا. تو وقت مقررہ پہ پہنچیں گے الحمدللہ. انتظار مت کیجئے، وہاں سے آئیے گا، وہاں سے جہاں سے جلوس کا آغاز ہوا کرتا ہے وہاں آئیے. اور محبتوں کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت پیش کیجیے. کمیٹی کی طرف سے سالہ سال سے یہ فیصلہ رہا، اور امسال بھی جو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیٹی ہے کہ بھئی یہ ڈی جے باجے کا قائل کمیٹی نہیں ہے. ڈی جے باجے کا تعلق کمیٹی سے نہیں ہے. پرسکون انداز میں جائیں گے. باقی جو لوگ کریں گے اس کا وہ ذمہ دار ہیں، اس کے وہ ذمہ دار ہیں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. کوئی کمیٹی، منتخب کمیٹی جو ہے، اور کوئی بھی ذی شعور یہ نہیں چاہتا ہے. کوئی بھی ذی شعور عقل مند انسان نہیں چاہتا ہے. اور ایسے بھی امسال کے حالات تو سامنے ہیں. ہمیں پہلے ہی سے احتیاط کرنا چاہیے تھا. امسال مزید احتیاط کرنا ہے. اور کچھ عقل مند ہیں بہت سمجھ، وہ لوگ جو کرتا ہے، ارے تو ہم ان کے پیروکار ہیں کیا؟ معاذ اللہ، ہم مشرکین کے پیروکار ہیں کیا؟
بت پرستوں کے پیروکار ہیں، دنیا پرستوں کے پیروکار ہیں، نفس پرستوں کے پیروکار ہیں کہ امام الانبیاء کے ہم پیروکار ہیں، ہم رحمت للعالمین کے پیروکار ہیں نا۔ کسی بھی طرح کسی بھی مسلمان کے لیے جملہ استعمال کرنا کہ وہ لوگ جو کرتا ہے یہ غلط ہے، یہ وہ لوگ جو کرتا ہے اس کا مطلب آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم وہ جو کرے گا ہم کریں گے جی۔ وہ کسی کو لتیائے گا تو ہم بھی لتیائیں گے، کسی کو وہ اودھم مچائے گا سڑکوں میں تو ہم بھی اودھم مچائیں گے؟ نہیں، ہم رسول اللہ رسول رحمت کی امت ہے، ہم رسول رحمت کی امت ہیں۔ زمانے کو اصول اور ضابطہ اپنی زندگی کے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز 26 تاریخ کو 8:30 بجے کربلا میدان سے جلوس کا آغاز ہوگا، اور پھر اختتام حسب معمول ہر سال کی طرح انشاءاللہ العزیز عیدگاہ میں ہوگا، وہاں فاتحہ خوانی ہوگی، ایک دوسرے سے ملیں گے، پھر انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوں گے ہم اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وقت مقررہ پہ بڑھیا لباس پہن کر کے، خوشبو میسر اگر ہے تو خوشبو لگا کر آپ ضرور تشریف لائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ درود مصطفیٰ زبان پر سجی ہونی چاہیے، آقا کی یادوں سے دل آباد ہونا چاہیے۔ جس رسول کے نام پہ جلوس ہو، اگر جلوس میں اس رسول کی یادیں نہ ہوں، جلوس میں اس رسول کی بارگاہ میں درود نہ پیش کریں، جلوس میں اگر اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول و ضابطے پر ہمارا عمل اگر نہ ہو تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا خیال کریں گے، اور ضرور خیال کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سبوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ بھئی جلوس میں فاتحہ خوانی وغیرہ جو ہوا کرتی ہے اس میں کچھ اخراجات ہوا کرتے ہیں، تو ادھر بھی تھوڑا توجہ دیجیے آپ لوگ۔ اتنی بڑی آبادی معمولی پیسے کے لیے چندہ کے لیے جانا پڑتا، وہ بھی رسول کے نام پہ، جی ایسا مت کیجیے گا، ادھر بھی تھوڑا توجہ دیجیے۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عملاً محبت کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔